لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں اللہ کی ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ مسلسل 3 دنوں تک آپ نے سماعت فرمایا. آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ نے جن نعمتوں کو ہمارے لیے ظاہری طور پر قرار دیا اور جن نعمتوں کو پوشیدہ طور پر قرار دیا، ان دونوں ہی نعمتوں کا احساس اور ان دونوں ہی نعمتوں پر شکر پروردگار ہم سب کے لیے ضروری ہے. لیکن احساس تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے. اور میں آج ایک اور نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جس نعمت کو اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے ذہنوں میں لے کر نہیں آتے، اور اس بنا پر توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس ایک نعمت کے لیے شکر پروردگار انجام نہیں دیتے. جبکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان مؤمن نہیں بنتا جب تک کہ یہ کام اپنی زندگی میں اختیار نہ کرے. حتیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لیس منا، وہ ہم اہل بیت اطہار کو نہ تو چاہنے والا سمجھا جائے گا، نہ ہم اہل بیت اطہار پر ایمان رکھنے والا سمجھا جائے گا اگر اس ایک عمل کو اپنی زندگی میں اس نے شامل نہیں کیا. اتنا اہم مرحلہ، لیکن بے توجہی کی بنا پر ہم لوگ اکثر اس کی طرف سے غفلت اختیار کرتے ہیں. لیکن ماہ مبارک رمضان آ جانے پر غیر اختیاری طور پر، یعنی بغیر توجہ کے، بغیر انسان کے سوچے ہوئے اس عمل کو انسان انجام دیتا ہے. اور میں یہی متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں ہم بے اختیاری طور پر اسے اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں،
تو اسے سال بھر اپنے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ اہل بیت اطہار کی روایتوں کی بنا پر اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قرار پائے. اور پھر جیسا کہ حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان اس عمل کی بنا پر مؤمن بن جائے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ ایک عمل کہ جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، وہ عمل ہے محاسبہ نفس. محاسبہ نفس کہتے ہیں انسان کا اپنے کو پرکھنا، انسان کا اپنے سارے کاموں پر نظر ڈالنا، انسان کا اپنے سارے کاموں کے بارے میں غور کرنا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ روایتوں میں اس کے متعلق میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک شریکہ والسید عبدہ. فرمایا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ تب تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو. وہ بھی کس طرح سے؟ آپ محسوس فرمائیں حضور اکرم نے جو مثال آج سے 14 صدیوں پہلے دی ہے وہ آج کی دنیا میں بھی ہو بہو بالکل ایز اٹ از پائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک بزنس میں پارٹنر دوسرے بزنس مین سے حساب کتاب لیتا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے اگر میں نے پیسہ لگایا ہے تو اب حساب کے موقع پہ پورا حساب لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا حساب دیں اور آدھا حساب نہ ہو. نہیں، جتنا بھی بزنس ہوا ہے اس کا پورا حساب دینا ہوگا. حضور اکرم نے 14 صدیوں پہلے جو مثال دی تھی وہ آج بھی منطبق ہو رہی ہے. اور جو دوسری مثال دی، فرمایا کہ جس طرح سے ایک بزنس میں شریک پارٹنر دوسرے سے حساب لیتا ہے، جس طرح سے ایک آقا اپنے غلام سے، اپنے سرونٹ سے حساب لیتا ہے، اسی طرح سے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا خود بیٹھ کر حساب کرے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے پارٹنر کے ساتھ حساب کر رہی ہوں. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ باس بن کر اپنے ورکرز سے پورا حساب لے رہی ہوں. لیکن اتنا ہی اچھا لگنا چاہیے جب ہم اپنے نفس کا حساب کر رہی ہوں. کیسے کرنا ہے ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فإن عمل خیرا استزاد اللہ منہ وحمد اللہ علیہ وإن عمل شرا استغفر اللہ پروردگار عالم منہ وتاب الیہ. اگر کسی انسان کو اہل بیت اطہار کا مؤمن بننا ہے، اہل بیت اطہار کے دین پر باقی رہنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا حساب کرے. اگر اس کو اپنی زندگی میں کوئی نیکی دکھائی دے، اللہ سے مطالبہ کرے کہ خدا را اس کو بڑھا دے. اور اگر اس کو اپنی زندگی میں کوئی گناہ دکھائی دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ خدا را میں اب اس کام کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا. یہ روایتوں کی دنیا میں فرمایا سرکار امیر المؤمنین نے کہ ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس. جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے جاتا ہے. بہت پوچھا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود اپنے اندر چینجنگ لے کے آئیں، کیا کرنا ہوگا؟ محاسبہ نفس کرنا ہوگا. اگر مجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں خود کو ایک کامل انسان بناؤں تو اپنے پاسٹ کا پورا حساب ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ عجیب ہے، انسان کو اپنی زندگی کی اچھائیوں کے بارے میں ساری خبر رہتی ہے، برائیوں کو بھول جاتا ہے. یہ عجیب ہے. نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کو یہ یاد ہے مثال کے طور کے اوپر کب سفر کیا تھا، کب بزنس شروع کیا تھا، کب فائدہ ہوا تھا، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، مثال کے طور کے اوپر خوشی کی تاریخ کون سی ہے، مثلا شادی کی تاریخ. سب اچھا ہے، سب یاد رکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن برعکس میں نے کتنے گناہ کیے تھے نہیں یاد ہے.
کتنی غیبتیں کی تھیں نہیں یاد ہیں، کتنی بار نامحرم کو دیکھا تھا نہیں یاد ہے، کتنی بار ہم نے داڑھی مڈائی ہے نہیں، یہ انسان گناہ بھول جاتا ہے۔ جب کہ محاسبہ نفس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، انسان گناہوں کو بھولتا نہیں ہے، ان کے لیے توبہ کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس موقع اب یہ روایت بڑی اہم ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے پوچھا گیا کہ کیف یحاسب الرجل نفسہ، مولا فرمائیے کہ ایک انسان اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرے؟ بڑا مشکل کام ہے، ہم آپ سن رہے ہیں تو آسان لگ رہا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں انسان آتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی انسان اگر اس سے بات کہہ دی جائے کہ تمہیں صبح سے لے کے شام تک کا حساب دینا ہے، بڑا مشکل کام۔ روایتیں ہیں، واقعات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن جب مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ فرمائیے کہ ایک انسان کیسے محاسبہ کرے اپنے نفس کا، کیسے انسان اپنے کو آزمائے، اب آپ یہاں سے توجہ سنیے گا، مولا فرماتے کہ اذا اصبح ثم امسا، اگر اس انسان نے صبح سے لے کے شام تک زندگی گزاری ہے، کیا کرنا ہے؟ رجع الی نفسہ، اپنی طرف رجوع کرے، اپنے بارے میں غور کرے، وقت دے، وقال، اور اپنے سے بات کرے۔ اپنے سے کیسے بات کرے گا؟ یا نفس، اے میرے نفس، ان ھذا یوم مضی علیک، یہ آج کا دن گزر گیا، لیکن کس کے اوپر گزرا ہے؟ تم پر گزرا ہے، لا یعود الیک ابدا، اللہ اکبر، یہ دن جو گزرا ہے اب یہ واپس نہیں پلٹ کے آنے والا ہے۔ دنیا کی بہت سی چیزیں انسان واپس لا سکتا ہے، وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو دوبارہ پا سکتا ہے، لیکن جو دن گزر گیا، آج کا مثلا دن زندگی میں اب واپس نہیں آنے والا۔ لا یعود الیک، خود سے بات کرے، کہے اے نفس جو آج کا دن گزرا ہے وہ اب دوبارہ تمہیں واپس نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی کر لو گے اب یہ وقت تمہارے پاس واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد واللہ سائلک عنہ فیما افنیتہ، خدا تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے یہ آج کا دن کہاں پہ صرف کیا، کیا کام کیے، یہ پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے۔ فَمَا الَّذِي عَمِلْتَ فِيهِ، تم نے آج کیا کیا، یہ اللہ کو جب بتانا ہے۔ اذکرت اللہ ام حمدتہ، کیا آج تم نے ذکر پروردگار کیا، کہ آج کا دن بھول گئے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے اوقات ہوتا ہے، کبھی دوپہر کا کھانا نہیں بھولتا انسان، کبھی صبح کا بریک فاسٹ نہیں بھولتا انسان، کبھی آفس جانا نہیں بھولتا انسان، لیکن نماز صبح بھول جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شام کی چائے کو بھول جائے، لیکن دوپہر کی نماز بھول جائے گا۔ اذکرت اللہ، کیا خدا کا ذکر آج کیا یا آج خدا کے ذکر کو فراموش کر دیا؟ اقضیت حق اخ مؤمن، یہیں سے توجہ دیجیے گا، کیا آج کے دن کسی مؤمن کے حق کو ادا کیا یا ادا کرنے میں کوتاہی کی؟ اس کے بعد اپنے نفس سے پوچھو، انفس عنہ قربتا، کیا تم نے اس کی کسی مشکل کو اس سے دور کیا؟ احفظتہ بظہر الغیب فی اہلہ وولدہ، کیا اس کے ناموجود ہونے کی صورت میں اس کے بال بچوں کا تم نے خیال کیا؟ وحفظتہ بعد الموت فی محل فیہ، اس کے انتقال کے بعد کیا ان کی آل اولاد کی تم نے اسی طرح سے رعایت کی، خیال کیا کہ جتنا خیال کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا؟ اکففت عن غیبت اخ مومن بفضل جاہک، کیا تم نے کسی موقع پر کسی مرد مومن کی غیبت ہو رہی تھی اور آج اپنے وجود کے ساتھ تم نے اس کا دفاع کیا یا نہیں کیا؟ یہ خود سے پوچھے انسان۔
اعنت مسلمن، کیا کسی مسلمان کی مدد کیا؟ ملذی صنعت فیہ، آج کے دن کیا انجام دیا؟ فیذکر ما کان منہ، وہ تمام چیزیں جو صبح سے لے کے رات تک انجام دی ہیں انہیں یاد کرے۔ فإن ذکر انہ جرى منہ خیر حمد اللہ عز وجل وکبرہ علی توفیقہ، تو اگر اس کے وہاں کوئی اچھائی مل جائے آج کے دن تو اس کو پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس سے یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار تیری دی ہوئی توفیق کی بنا پر میں نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ یہ عجیب ہے، اللہ سے کہے کہ خدارا تیری توفیق کی بنا پر میں نے ایک مرد مومن کو آج افطار کرایا، خدارا شکریہ کہ تم نے مجھ کو موقع دیا کہ میں نے افطار کرایا۔ غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کسی مومن کے لیے کام کیا ہے، بلکہ غرور کے مقابل اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے ملنے والی توفیق کے لیے شکر گزار بننا چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَ مَعْصِيَةً أَوْ تَقْصِيرًا، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ آج کا دن اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا، کسی نامحرم کو دیکھا، کسی حرام کام کو کیا، کسی کی غیبت میں شرکت کر لیا، استغفر اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، وعزم علی ترک معاودتہ، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عزم کرے کہ خدارا اب اس کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا، ومحا ذلک عن نفسہ، اپنے وجود سے اس گناہ کو پاک کر دے، اتنی توبہ کرے۔ بتجدید الصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لیکن کیسے؟ لیکن کیسے ان سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التماس کرے گا؟ فرمایا اس کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے کہ بار بار حضرات محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ آپ متوجہ ہوئے، گناہوں پر توجہ دینے کے بعد استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے انسان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرات محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے۔ اس کے معنی ہے یہ گناہ جو بندہ کرتا ہے معاف اللہ تب کرتا ہے جب بندہ صلوات بھیجتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس صلوات کی، اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں ہماری زیادہ ذمہ داری ہے جب موقع مل جائے انسان کو صلوات کے ذریعے سے اپنے محاسبہ نفس کی بنا پر کیے جو یاد آ جائیں گناہ، ان سبھی کے لیے اللہ سے استغفار کرے۔ میں آئیے آپ کو لے کے چلوں، میں نے جیسا عرض کیا تھا آپ سبھی حضرات اس بات سے مستحضر ہیں، اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ایک انسان ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ محاسبہ نفس کرتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اب یہیں سے میں توجہ چاہوں گا، مثال کے طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ سال سے لے کے اس سال تک کے درمیان میں نے کتنی نمازوں کو چھوڑا تھا، یہ محاسبہ نفس ہے۔ اور اگر انسان کو احساس نہیں ہوتا تو یہ جو ایک دن کی نماز قضا انسان پڑھ رہا ہے یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک دن کی قضا نماز تبھی پڑھے گا جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ایک سال کے اندر ایک دن کی نماز چھوڑی ہے۔ اگر 30 دن کی نماز چھوڑی ہے تب 30 دن کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ خود اس نے محاسبہ نفس کیا۔ اور یہاں پر توجہ آپ دیجئے گا، اسی لیے انسان کے پاس اپنی ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ کب زندگی کی شمع خاموش ہو جائے ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے، ہر عمر والے دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اگر اچانک ہماری موت آ جائے ہمارے ورثاء کو، تو ہمارے بعد آنے والے وابستگان کو نہیں پتا ہے کہ ہماری صبح کی نماز کتنی چھوٹی ہے، ہماری ظہرین کی نماز کتنی چھوٹی ہے، ہماری مغربین کی نماز کتنی چھوٹی ہے۔ ہم تو دنیا کو مال دے کر دنیا سے چلے گئے، قبر میں اپنی نمازوں کی بنا پہ، چونکہ روایت میں ہے، لفظ کہہ رہا ہوں میں، برزخ میں سخت ترین انسان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اگر نماز اور روزہ چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ قبر میں برزخ میں مشکلات میں ہے، اولاد کو خبر نہیں ہے، لہٰذا اولاد اس نماز کو روزے کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔
ہمیں اسی لیے اپنی ڈائری کو مینٹین کرنا چاہیے. یہ محاسبہ نفس کی ذمہ داریوں میں ہے. ہم اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو تقریباً ہر سال ہر موقع پر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی وصیت تیار کرنی چاہیے. ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے؟ وصیت کا نام آیا اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوناولا والی پراپرٹی کو لکھا جائے. فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہے لکھا جائے. نہیں، وہ تو ایک جزوی چیز ہے، وہ وصیت کا ایک پارٹ ہے. ورنہ جو اصل حصہ ہے وہ وصیت میں ہمیں یہ لکھنا ہے کہ ہم نے حج کیا یا نہیں کیا، ہم نے نمازیں کتنی چھوڑیں، ہم نے کتنے روزے چھوڑے، ہم نے خمس نکالا نہیں نکالا، ہم پہ کون سی ذمہ داریاں تھیں جو ہم انجام نہیں دے پائے، کس کا مال میرے پاس تھا جو ہم ادا نہیں کر پائے. وہ ذمہ داریاں جو قبر میں جانے کے بعد اگر اولاد کو پتہ نہ ہو تو ہمارے لیے قبر میں سختیوں کا سبب بن سکتی ہیں، ان سب کو اپنی اس وصیت میں، اپنی اس ول میں قرار دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم سوچتے ہیں کہ وصیت تو بہت عام سی چیز ہے، پتہ ہے کہ فلاں پراپرٹی ہو فلاں مال. نہیں، یہ چیز ہماری وصیت کا حصہ نہیں ہے. وہ تو بس اولاد کو خبر مل جائے کافی ہے، اور وہ تو اسلام نے بتا دیا ہے کہ کس کو کتنا پارٹ کہاں پہ ملنا ہے، بس بات ختم ہو گئی. لیکن اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ نمازیں چھوٹی ہیں تو اولاد کو پڑھنا ہے. یہ تب پڑھنا ہے جب اولاد کو پتہ ہو. لہٰذا ہماری ایک ذمہ داری ہے، یہ محاسبہ نفس ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا فائدہ انسان کے ول کے تیار کرنے کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی وصیت میں یہ جملہ لکھتا ہے کہ مثلا میری 1 مہینے کی نماز صبح قضا ہے، خود بخود کوشش کرتا ہے کہ وہ لکھنے کے بعد خود انجام دے لے اور پھر دھیرے دھیرے اس کو مٹا دیتا ہے. ایک سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے. یہ محاسبہ نفس بڑی اہمیت رکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اور قوی کرنا ہے. مثال کے طور پر شب قدر آنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میں نے پورے 1 سال میں کون کون سے گناہ انجام دیے کہ جن کے لیے ہمیں شب قدر میں بیٹھ کے توبہ کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، توجہ سے میرے لفظوں پہ توجہ دیجئے میں کیا کروں، اگر خدا نہ خواستہ شب قدر کے آنے سے پہلے ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہو پایا تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کیجئے. اس کے معنی ہے کہ یہ گناہ اتنا زیادہ قوی ہو چکا ہے کہ اب اس کی یاد بھی دل سے نکل گئی ہے. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. معمولاً انسان جب ابتدائی وقت ہوتا ہے تو گناہ یاد رہتا ہے، لیکن ایک ہی گناہ کو جب بار بار کرنے لگتا ہے یاد نہیں رہتا. میں ایک مثال دوں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بعض ایسی گالیاں ہیں کہ جن کو لوگ گالی سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا ہے؟ بہت سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کو لوگ گالی نہیں سمجھتے، جبکہ ہے گالیاں. کسی بھی شخص کو اگر آپ نے اس گالی کے ذریعے سے یاد کیا کہ جس میں اپنی وائف کا بھائی کسی کو کہہ دیا، یہ حرام ہے، بڑی کامن ہے، لوگ عام شکل میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ لوگ اس کو گالی نہیں سمجھتے، اتنی یوز ٹو ہو چکی ہے، ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ حرام کام ہے. کیا ہوا؟ انسان جب گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے. ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے. ہم نے تو دیکھا بعض برادران آپس میں گفتگو کے دوران اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم مولانا ہے لہٰذا ہم سے نہیں کہیں گے، لیکن آپس میں فون پہ بات کر رہے ہیں اس لفظ کو استعمال کر، حرام ہے، حرام ہے اس لفظ کو استعمال کرنا. لیکن نہیں، یوز ٹو ہو چکا ہے، عادت بن چکی ہے. یا ایک اور مثال دیں، انسان کا جھوٹ بولنا. ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو جلدی سے کانپ جاتا ہے، لیکن اگر 100 بار جھوٹ بول چکا ہے، ارے اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. شب قدر آنے سے پہلے ہم کو یاد آنا چاہیے کہ ہم نے کون کون سے گناہ اس 1 سال میں کیے ہیں، ان کی ہمیں پہلے توبہ کرنی ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اور پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شب قدر آنے سے پہلے یہ احساس نہ پیدا ہو تو پھر بیٹھ کے اللہ سے توبہ کیجئے. گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ احساس گناہ بھی ختم ہو گیا ہے، بڑا سخت ہے.
اس کے بعد آپ اسی ماہ سیام میں آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، محاسبہ نفس کی بات چل رہی، ایک انسان ماہ سیام میں حساب کرتا ہے، میرے کتنے روزے گزشتہ سال چھوٹے تھے میں نہیں رکھ سکا، ان کا مجھے فدیہ دینا ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے روزے میں نے بیماری کی وجہ سے چھوڑے، کتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوڑے، کتنے روزے مثال کے طور پر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑے، کتنے روزے ایسے تھے کہ جن روزوں کے اوپر ہمیں صرف فدیہ دینا تھا، کفارہ نہیں دینا تھا، کتنے روزے تھے جن پہ فدیہ تھا، کفارہ تھا، کتنے روزے تھے جن پہ فدیہ بھی تھا، کفارہ بھی تھا، قضا بھی تھی۔ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ حساب کتاب کرنا یہی محاسبہ نفس ہے، یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ میں ایک اور مثال دوں آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے جس کا خاص طور پہ ہم لوگ کو احساس ہوتا ہے، مؤمنین شرعی مسائل زیادہ پوچھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے یہ احساس انسان کے اندر کہ میں نماز صحیح پڑھوں، میں روزہ صحیح رکھوں، میں قرآن کی تلاوت صحیح کروں، میں خمس صحیح طور پر نکالوں، یہ خود محاسبہ نفس ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک احساس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بے پناہ سوال، کبھی فون کے ذریعے سے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، وائس میسج کے ذریعے، مسلسل۔ یہ کیوں؟ یہ انسان کے اندر اللہ کی توفیق ہے جو اس مہینے میں پیدا ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم غلط عمل انجام دیں پھر بعد میں پچھتائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ عمل سے پہلے پوچھ لیا جائے، صحیح انجام دے تو ایک بار انجام دینا پڑے گا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک محاسبہ نفس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ سخت مسئلہ آتا ہے خمس کا۔ میں معمولاً خمس کے مسائل ممبر کے اوپر نہیں بیان کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شبہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے، لیکن یہ توجہ رہے اگر ہم نے کوئی لباس پہن کے نماز پڑھی تو یہ خمس نکلا ہوا لباس ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی مؤمن کو افطاری کرائی تو یہ خمس نکلی ہوئی رقم سے افطاری کرانا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں تو یہ خمس نکلی ہوئی رقم کے ذریعے سے زیارت پر جانا ہے۔ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں تو خمس نکلی ہوئی رقم کے ذریعے سے ہمیں حج پہ جانا ہے، یہ توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے جبکہ اللہ کے حکم کی بنا پر مال نہ دیا جائے، لہٰذا یہ بڑا اہم ہے۔ اسی طرح سے اسی مبارک مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان حساب کتاب کرتا ہے کہ اس کے والد کی نمازیں کتنی چھوٹی ہیں، اس کے والد کے روزے کتنے چھوٹے ہیں، ان کو انجام دینا، یہ حساب کتاب میں آتا ہے۔ اور یہ اس مہینے کی برکتوں میں ایک برکت ہے کہ انسان کو اپنے مرحومین کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ بات یہاں پر روک کر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ اپنی عبادتوں کے ثواب کے موقع پر ان مرحومین کو فراموش نہ کرو جو دنیا سے اٹھ گئے لیکن ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یا وارث ہے لیکن وہ وارث ان کو ایصال ثواب نہیں کرتا۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے بیٹا موجود ہے، باپ کو کوئی ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور کے پر ایک دنیا سے چلا گیا انسان، شادی نہیں کی اس نے، اولاد نہیں ہے، یا شادی کی اولاد نہیں ہوئی، آج دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے افراد کو اگر نام یاد ہے تو نام بنام ایصال ثواب کیجئے، اور اگر نام نہیں یاد ہے تو ایک کامن پروردگار میں قرآن کے اس سورے کی تلاوت کا ثواب ان مرحومین کو ایصال کر رہا ہوں کہ جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا مؤمن دنیا سے اٹھے لیکن آج اولاد کو ایصال ثواب نہیں کر رہی ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں نہیں فراموش کیجیے گا، اس لیے کہ وہ کہیں زیادہ محتاج ہیں۔ لہٰذا ایک اور آخری مرحلے کی طرف متوجہ کرا کہ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے آؤں۔ اس مہینے کی ذمہ داریوں میں جو محاسبہ نفس ہے، اس میں ایک ذمہ داری جس کی طرف کل میں نے متوجہ کرایا تھا، وہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کون غریب ہے، یہ ہمارے پاس اطلاع ہونی چاہیے تاکہ ماہ مبارک رمضان میں نکالے گئے، آپ جانتے ہیں اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا جو کفارہ رکھا ہے، اس کفارے کی بنیاد فدیے پہ رکھی ہے۔
روزہ چھوٹا ہے تو فدیہ دینا ہے، روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو وہاں بھی 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان ایک دن روزہ نہیں رکھ پایا وہ 60 روزے کہاں رکھ پائے گا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر یہی انسان ہے کہ جو بیمار ہو گیا، اب اس کو اپنے اس بیماری کی بنا پہ چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے فدیہ دینا ہے۔ ایک خاتون ہے کہ جس نے پریگننسی کی بنا پہ روزہ نہیں رکھا ہے، اسے فدیہ دینا ہے۔ ایک خاتون ہے کہ جو اپنے بچے کو غذا دے رہی ہے، نہیں روزہ رکھ پائی ہے فیڈنگ کی بنا پہ، اب اس کو فدیہ دینا ہے۔ یہ پورا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ غریبوں تک ماہ مبارک رمضان کے بعد کچھ رقم پہنچائی جا سکے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہمارے علاقے میں کتنے غریب ہیں، ہمارے علاقے میں کتنے ضرورت مند ہیں۔ یہ ہماری اس ماہ مبارک رمضان کی ایک ذمہ داری ہے جو محاسبہ نفس میں آتی ہے۔ لہٰذا ہم سبھی کو کوشش کرنی ہے کہ اس محاسبہ نفس کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ایک عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں۔ وہ ہمارے فقہا، وہ ہمارے مجتہدین، وہ ہمارے علماء کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے در سے علم حاصل کیا، وہ اس علم اہل بیت کی بنا پر اتنی بلندی پر پہنچ جاتے تھے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ وہیں پر یہی نفس آتا، یہی محاسبہ نفس آتا ہے کہ جو انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ وہ جو مولا کا جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محاسبہ نفس کرو تاکہ تمہارا نفس تمہاری اس کی اصلاح ہو سکے۔ محاسبہ کرتا ہے انسان، بلندی پا جاتا ہے۔ میں جن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں صرف ایک اندر سے نفس کے احساس کی بنا پر کیا ہوا، 3 سال تک انہوں نے ایک مدرسے میں خدمت انجام دی ہے۔ 3 سال کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں ہے۔ 3 سال تک کسی جگہ کے اوپر مسلسل خدمت کا انجام دینا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سنیں گے آپ، بڑی عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں۔ ملا ہادی سبزواری علیہ رحمت اور رضوان، سبزوار کے رہنے والے تھے، اور آپ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے منظومہ۔ یہ کتاب فلسفے کی بھی ہے، اور اس کتاب میں تمام وہ رموز جو ایک فلسفی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ ہم لوگ کو بھی یاد ہے جس زمانے میں ہم لوگ نے یہ کتاب پڑھی تھی، بڑی محنت پڑتی ہے اس میں، ایک ایک لفظ کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو منظومہ پڑھ لیتا ہے پھر فلسفے کے اوپر صاحب نظر کہلاتا ہے۔ بڑی اہم کتاب ہے یہ منظومہ۔ اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ انکسار ان کے اندر بہت زیادہ تھا، ذرا بھی غرور نہیں، ذرا بھی احساس نہیں، ذرا بھی اپنے کو نمایاں کرنے کا جذبہ نہیں۔ وہ ان کا ایک خاص انداز یہ تھا کہ وہ علماء کا لباس پہنتے تھے، لیکن عمامہ اس زمانے میں سبزوار والے سر پہ عمامے کے جیسا کپڑا رکھتے تھے کہ جو تقریباً عمامے کے جیسا دکھائی دیتا تھا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ یہ عالم نہیں ہے۔ وہ عمامہ جو لوگ پہنتے تھے ویسا عمامہ پہنتے تھے، یعنی ایک کوئی عام آدمی دیکھ لے تو سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ ملا ہادی سبزواری جیسے عظیم فلسفی ہیں، کوئی نہیں پہچان پاتا تھا۔ آئے تھے کرمان، کتاب لکھ چکے ہیں، منظومہ جیسی اہم ترین کتاب جو حوض علمیہ کی قیمتی کتابوں میں سمجھی جاتی تھی، کتاب لکھ چکے ہیں۔ کرمان آئے، کرمان میں انہوں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے؟ پتہ چلا کہ ہاں ایک حوض علمیہ ہے، ایک مدرسہ ہے۔ گئے اس کے خادم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کے اوپر رہنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ اس خادم نے کہا، اچھا خادم تو پہچان نہیں پائے، وہ تو ایک عام لباس کا انسان، چونکہ اس زمانے میں سبزوار والے امامہ پہنتے تھے، وہ جو عام عوام کا امامہ تھا ویسا پہنے ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پہ۔ کہ دیکھو اس مدرسے میں یا کوئی عالم رہ سکتا ہے یا کوئی طالب علم رہ سکتا ہے، نہ تم عالم ہو نہ طالب علم ہو، یہاں ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ کیا کہ اگر تم عالم نہیں ہو، طالب علم نہیں ہو، تو پھر تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خادم بن کے رہو، اور اس مدرسے میں جھاڑو دینا پڑے گی۔ ملا ہادی سبزواری نے اندر سے اچانک یہ احساس پیدا، اتنا پڑھ لکھ کے مدرسے میں جھاڑو دو گے؟ کہ بس یہی محاسبہ نفس اہم ہوتا ہے۔
ملا ہادی سبزواری نے کہا کہ اب جب میرے نفس کے اندر یہ غرور پیدا ہوا تو اب اس غرور کو توڑنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں, اس مدرسے میں جھاڑو دینے پہ تیار ہوں. آپ کو تعجب ہوگا, اس ایک غرور کو توڑنے کے لیے 3 سال تک اس مدرسے میں جھاڑو دی ہے ملا ہادی سبزواری نے. اور عالم یہ تھا, میں نام بھی ان شخصیت کا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اس مدرسے میں آیت اللہ سید جواد کرمانی بہت بڑی شخصیت تھے اس زمانے کے. وہ آتے تھے, فلسفے کا درس کہتے تھے, اور یہی ملا ہادی سبزواری کی کتاب منظومہ پڑھاتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں میری کتاب پڑھائی جا رہی ہے, کمرے میں جھاڑو دے رہے ہیں, باہر نکل جاتے تھے. ایک دن 3 سال گزر چکے تھے, ایک دن انہوں نے یہ محسوس کیا, اچھا ظاہر ہے کہ کتاب لکھنے والے کا نظریہ, ہم لوگ بھی کتاب پڑھاتے ہیں, بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں بات آئی, ضروری تو نہیں کہ رائٹر کے ذہن کی وہی بات ہو. ملا ہادی سبزواری کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس وقت وہ آیت اللہ سید کرمانی وہ وہاں پر درس کہہ رہے تھے, اور انہوں نے ایک کوئی بات کہی کہ جو خود ملا ہادی سبزواری نے جو لکھا تھا اس کے بالکل اگینسٹ چلی گئی. کتاب انہی کی ہے, کسی کو نہیں پتا ہے, ان کے اگینسٹ چلی گئی, تو مفہوم غلط نکل گیا. اب کیا کریں, بولنا بھی ہے, بتانا بھی ہے, اور یہ بھی نہیں بتانا ہے کہ میں نے لکھی ہے کتاب. خاموشی سے باہر آ گئے. دوپہر کے موقع پر ایک طالب علم سے انہوں نے کہا کہ تم ایک بات اپنے استاد تک پہنچا سکتے ہو. کہا بولو. اچھا وہ تو سمجھ رہا ہے کہ خادم ہے, بولو کیا کہنا ہے. کہ اپنے استاد سے بس اتنا کہہ دینا کہ انہوں نے اس لفظ کا جو یہ ترجمہ کیا ہے ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. کہ اچھا تم بہت اپنے کو بڑا آدمی بنتے ہو, تمہیں کیا پتا. کہ نہیں بس اتنا میری طرف سے کہہ دینا. جا کے اس شاگرد نے کہا, استاد کو تب سمجھ میں آئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے. کیا تم سے کس نے کہا؟ کہ مجھ سے کون کہے گا, وہی خادم نے کہا جو جھاڑو دیتا ہے. کہ اس کو فوراً لے کے آؤ. اور اب آپ سنیں گے جب وہ شاگرد واپس گیا کہ اس خادم کو, چونکہ اگلے دن کا واقعہ ہے, شاگرد سے کہا تھا, اس نے اگلے دن درس میں کہا تھا. اب جو شاگرد باہر نکل کے آیا کہ تلاش کرے کہاں ہے وہ خادم کہ جس کو لے کے جائیں اپنے استاد آیت اللہ کرمانی سے ملوائے, پتہ چلا وہ تو کل شام ہی کو یہاں سے جا چکے ہیں. وہ کرمان چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ہوں جنہوں نے کتاب لکھی ہے. اور پھر سیدھے سبزوار آ گئے. ملا ہادی سبزواری, چونکہ وطن تھا سبزوار میں پھر انہوں نے درس کہنا شروع کر دیا, اور پھر وہاں کے اوپر علمی شخصیت. وہ شاگرد ایک بار تعلیم مکمل کر چکا تھا, کچھ دن گزرے تھے, وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر علم حاصل کرتے ہوئے جاتے جاتے اپنے ایک دوست کے ساتھ سبزوار پہنچ گیا. اور اب جو اس نے دیکھا کہ یہ وہی ہمارے مسئلے کا خادم ہے جو سبزوار کا سب سے بڑا عالم ہے, بڑا تعجب ہوا. آیا, کہا سرکار آپ ہی ہیں جو ہمارے مدرسے میں آ کے صفائی کر رہے تھے. یہ پہچان گئے. کہاں بیٹا تم نے صحیح پہچانا, لیکن میرے سامنے قسم کھاؤ جب تک میں زندہ ہوں سبزوار میں کسی سے نہ کہنا. یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یہ محاسبہ نفس ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ملتا ہے مرحوم شیخ جعفر تستری کے لیے کہ وہ اپنے نفس سے گفتگو کرتے تھے, بات کرتے تھے, جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, وہ اپنے نفس سے بات کرتے تھے. وہ اپنے نفس سے کہتے تھے کہ جعفر جب تم چھوٹے سے تھے تمہیں جعیفر کہا جاتا تھا. جعیفر ہمارے درمیان بھی جیسے ہوتا ہے کسی کا نام چھوٹا کر دیا جاتا ہے محبت میں, کہا تم کو جعیفر یعنی چھوٹا جعفر کہا جاتا تھا. کچھ اور بڑے ہوئے تمہارا نام جعفر لوگ پکارنے لگے, کچھ اور بڑے ہوئے تو شیخ جعفر کہنے لگے, شیخ یعنی بزرگوار. کہا اور تمہارا رتبہ بڑھا تو اب تمہیں صرف شیخ کہتے ہیں, جعفر بھی نہیں کہتے. اتنا بڑا رتبہ ہے تمہارا, لیکن جعفر بھولنا نہیں, تم وہی ہو کہ جو پیدا ہونے کے بعد تھے. اپنے اندر یہ احساس نہ پیدا ہونے دینا کہ آج تم شیخ ہو چکے ہو. نہیں, تم وہی ایک عام انسان ہو, اور اپنے اندر سے یہ جذبہ تم بھولنے نہ دینا. ماہ مبارک رمضان ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے.
اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے کو بڑا نہ سمجھو، اور یقین جانیے جس موقع پر شب قدر میں آ کر بیٹھیے اپنے علاوہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھیے۔ ہم کسی سے بڑے نہیں ہیں۔ میں اپنی بات کہوں، سر پہ امامہ پہن کر ایک انسان اگر بیٹھ گیا تو اس کی معنی نہیں ہے کہ وہ بقیہ سے بہتر ہو گیا۔ امامہ پہننے سے، اچھا کپڑا پہن لینے سے، اچھا چشمہ لگا لینے سے، اچھی جگہ پر مسجد میں بیٹھنے سے اللہ سے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ سے وہ قریب ہوتا ہے جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر واقعاً اللہ کا خوف پایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا، دوسروں سے خود کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اکڑ وہیں پر پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگیں۔ لیکن اگر آپ سیرت معصومین دیکھیں گے، جو بلندیوں پر اتنی زیادہ فائز کہ جس بلندی تک کوئی انسان نہ جا پائے، اس کے باوجود انکسار یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر زمین میں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے کو دروازے پر کھڑے رہنا پڑے اور میں اندر بیٹھا۔ یہ احساس، یہ ہے بلندیوں والی شخصیت۔ اور اسی لیے میں جب بھی یہ جملہ دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعاً امام اس کو کہتے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین کے پاس جانثار موجود تھے، خود برابر کے بھائی سرکار وفا موجود ہیں، لیکن امام حسین اپنے ہر شہید کے سرہانے پہنچے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ چاہتے تو اپنے بھائی کو بھیج دیتے، نہیں، اگر جون بھی زمین پہ آئے ہیں تو امام حسین سرہانے آئے ہیں۔ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کے لیے قربانی دیتا ہے تو امام اپنے نمائندے کو نہیں بھیجتے، خود آتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر واقعاً امام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، امام وقت خود موقع دیں گے کہ ہم امام کی خدمت میں پہنچیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک انسان کے لیے کہ وقت کا امام زندگی کے آخری لمحات میں اس کے سرہانے موجود ہو۔ نہ جانے صبح سے لے کے دوپہر تک امام حسین کتنی بار میدان کربلا میں آئے ہیں اور میدان کربلا سے واپس گئے ہیں۔ لیکن عجیب عالم ہے، کبھی حسین پلٹے تو حبیب کا جنازہ لے کے پلٹے، کبھی حسین واپس آئے تو جون کا جنازہ لے کے آئے، کبھی حسین میدان کربلا سے پلٹے تو علی اکبر کو ساتھ میں لے کے آئے، کبھی حسین میدان کربلا سے پلٹے تو علی اصغر کا جنازہ لے کے آئے، کبھی حسین میدان کربلا سے پلٹے تو عون اور محمد کا جنازہ لے کے آئے، کبھی حسین میدان کربلا سے پلٹے تو قاسم کی پامال شدہ میت کو لے کے آئے۔ لیکن ہاں سن سکیں گے عزاداروں، سارے جنازوں کو لانے والا حسین میدان کربلا سے ایک موقع پر خالی ہاتھ واپس پلٹا ہے۔ زہرا کا لاڈلا میدان کربلا سے واپس آیا ہے، ہاتھ میں مشکیزہ لے کے آیا، ہاتھ میں علم لے کے آیا، لیکن ساتھ میں غازی کا جنازہ لے کے نہیں آیا۔ آقا یہ سرکار وفا کا جنازہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ فرمایا مجھ سے وصیت کی تھی میرے عباس نے، آقا میرے جنازے کو واپس لے کے نہ جائیے گا، اس لیے کہ 4 سالہ سکینہ ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں غازی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ انتظار کرنے والی سکینہ کی نظر نہ پڑ جائے، لیکن ہاں شاید جب میدان کربلا سے قافلہ چلا ہوگا سکینہ نے اپنے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی ہوگی، اے میرے غیرت دار چچا، میں آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ کا جنازہ بھی میدان کربلا سے واپس لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا
ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما۔ حضرت کے قلب نازنین کو ہم سبھی سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو ICUs میں ہیں جن کے لیے دعاؤں کے لیے خاص طور پہ کہا ہے پروردگار ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں کی برکتوں میں پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سبھی کو شفا عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو ہمارے درمیان تھے آج دنیا میں نہیں ہیں ان سارے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔